बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक सानहा गुजरा पिछले दिनों मरी की सैर करने के लिए जाने वालों पर, और 1 लाख के करीब लोग जो मरी गए हुए थे उनको न सिर्फ महंगाई और मुंह मांगे दामों के ज़रिए तशद्दुद और ज़हनी अज़ियत का निशाना बनाया गया था, बल्कि और ये ओवर चार्जिंग जो है इसको रोकना, इसको मैनेज करना वहाँ की इंतज़ामिया का काम था। लेकिन इंतज़ामिया तो दूर की बात, इंतज़ामिया का कोई कारिंदा तक भी कहीं इस अरसे में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसकी वजह यह होती है कि इंतज़ामिया का भी इस लूट मार में बहरहाल एक हिस्सा होता है। इसका ना तो कोई सबूत हो सकता है और ना कोई लिखी पड़ी बात है, लेकिन ये एक नॉन ट्रेडिशन पाकिस्तान में बहरहाल मौजूद है। नाज़रीन, अगर ऐसा ना हो तो फिर यकीनन इंतज़ामिया का कंट्रोल भी मौजूद हो। दूसरी जो सूरत हाल बदतरीन पैदा हुई थी वो ये थी कि जिन लोगों के पास इतनी रकम नहीं थी 3000 वाले कमरे का 50,000 किराया देने की, जिनमें इस्तात नहीं थी, जो 500 रुपये का अंडा खाने की इस्तात नहीं थी, जिनमें 1000 और से लेकर 10,000 रुपये तक देकर अपनी गाड़ी, बर्फ़ में फंसी हुई गाड़ी निकलवाने की इस्तात नहीं थी वो, और कुछ ऐसे लोग जो बावजूद इसके कि इस्तात रखते थे, रास्ते ब्लॉक होने की वजह से फंस गए और वो रूम ओवर क्राउडेड होने की वजह से स्पेस हासिल नहीं कर सके। एक अलमिया तो इन लोगों की, इन फैमिलीज़ की एक एक गाड़ी में 5-5, 6-6 लोगों की, जिनमें बच्चे और उनके वालिदैन शामिल थे, एक दूसरे के सामने होने वाली मौत थी, जिसमें ख़ानदानों के ख़ानदान मौत के वादी में पहुंचा दिए और नस्ल तबाह कर दी और उन ख़ानदानों में इक़राम की कैफियत पैदा कर दी। तो दूसरा अलमिया ये था कि हुकूमत वक्त ने इंतहाई सफाकी के साथ इन हालातों की ज़िम्मेदारी भी उन सयाहों पर ही डालने की कोशिश की, ये कह कर के ये सयाह लोग गए क्यों, इन्होंने वेदर फॉर कॉस्ट चेक क्यों नहीं की। ये वो वतीरा है नाज़रीन जो इस हुकूमत ने शुरू से लेकर अब तक अपनाए रखा अपनी हर नाकामी और ज़िम्मेदारी के लिए, और उसकी ज़िम्मेदारी, साने की ज़िम्मेदारी विक्टिम पर आयद करना ही इनका बुनियादी डिफेंस शुरू से रहा है। नाज़रीन, मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया और उन्होंने तो वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद ये करार दिया है कि इस सानहे की ज़िम्मेदारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA पर आयद होती है। NDMA ने अगर अपना काम बर वक्त किया होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इजलास बुलाया होता और फोरकास्ट की रोशनी में इंतज़ामात किए होते या तैयारी की होती डिज़ास्टर से निपटने की, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन इस पूरे अरसे में NDMA का कहीं नाम और निशान ही नहीं पाया जाता जो इस डिज़ास्टर को मैनेज करने की बुनियादी तौर पर ज़िम्मेदार अदारा है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने सिर्फ यही करार नहीं दिया कि NDMA इसका की ज़िम्मेदारी, इस बसाने की ज़िम्मेदारी NDMA पर आयद होती है, बल्कि ये भी कहा कि जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसकी सज़ा भी फांसी देना बनती है, वो फांसी की सज़ा का हकदार है। और बहुत खौफनाक रिमार्क्स हैं और ये दबंग रिमार्क्स हैं, और इस पर बेस करते हुए चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है NDMA को कि वो अपना इजलास बुलाएं और उसमें हालात और वाक़यात का जायज़ा लें और उस इजलास की कार्रवाई अगली तारीख पर समात पर अदालत में पेश करें ताकि उसकी रोशनी में कोई पेशरफ्त की जाए। नाज़रीन, ये एक ऐसी बात है जिससे किसी सूरत में इनकार करना मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद ये अदारा अमल में वजूद में लाया ही इसलिए गया था कि ये आने वाले कुदरती आफात और सानहात में अपना किरदार अदा करे। उस वक्त तो ये मौजूद नहीं था, इसलिए इसको बाद में ये फरीज़ा सौंपा गया कि उस ज़ल्ज़ले के जो मुतासरीन हैं उनको कंपनसेट करे और उनकी दाद रसी करे और उनकी बहाली का काम करे। लेकिन मकसद इसका ये था कि ये आने वाले सानहात की अगर कोई पेशगी इतला हो तो उसकी पहले से पेशबंदी भी करे। लेकिन
وہ پاکستان ہی کیا اور وہ پاکستان کے ادارے ہی کیا جو اپنے کام جو ہیں رائج قوانین کے مطابق کریں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرانا اداروں ہی کی ذمہ داری ہے۔ اگر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ پر عمل ہوا ہوتا تو اس سانحہ سے بچا جا سکتا تھا۔ کیوں اس قانون پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیوں این ڈی ایم اے نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی؟ کیا وجوہات ہیں کہ این ڈی ایم اے نے اب تک اپنا اجلاس نہیں بلایا؟ ان تمام امور کا جائزہ لینے کے لیے این ڈی ایم اے کا اجلاس بلا کر اس پر غور و خوض کیا جائے اور اس کی رپورٹ ہائی کورٹ میں پیش کی جائے۔ ناظرین، ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد اب وہ جو وزیر اور مشیر مسلسل عوام پر جو وہاں کے موجودہ جو مری گئے تھے سیاح ان پر ذمہ داری عائد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں بھی کچھ شرمندگی محسوس کرنی چاہیے اور اپنے الفاظ پر نادم ہوتے ہوئے کم از کم اپنے عہدوں سے مستعفی ضرور ہونا چاہیے۔ کوریا میں کشتی ڈوبتی ہے تو وہاں کا وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے، حالانکہ کشتی وزیر اعظم نہیں چلا رہا ہوتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میری حکومت میں کشتی ڈوبی ہے اس لیے ذمہ داری میری بنتی ہے۔ کوریا حالانکہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں ریاست جو سو کالڈ ریاست مدینہ جو قرار دی گئی ہے پاکستان، اس کے سو کالڈ والی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، جو وہ کنٹینرز پر اپنی تقریروں میں بہت کیا کرتے تھے، اور جب ان کی اپنی حکومت آئی تو نہ انہیں کوریا کا وزیر اعظم یاد آتا ہے نہ ریاست مدینہ کی ذمہ داری یاد آتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب مری میں ایک نہیں، دو نہیں، 22 افراد، یعنی 3-4 خاندان، 5 خاندان سانحے کا شکار ہو کر آپ کی ریاست میں اس حالت میں مرے ہیں کہ جہاں وہ مرے ہیں ان گاڑیوں کے ساتھ ہی آپ کی ریاست کے سب سے مضبوط ترین اداروں کی دیواریں، اونچی اونچی دیواریں، یعنی چوکی داروں نے اپنی دیواریں اس قدر اونچی کر لی ہیں کہ ان کے جو مالکان ہیں جن کے ٹیکسوں پر وہ پلتے ہیں وہ ان کی دیوار کے دوسری طرف سے سسک کر مرتے رہے، اور چوکی دار گرم کمروں اور ہیٹروں میں لطف اپنی زندگی کو انجوائے کرتے رہے۔ وہ علاقے ہیں جہاں موت ہوئی بقول مری کے مقامی تاجروں کے، کہ جہاں چپے چپے پر فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں اگر ان کی دیوار کے پاس کوئی عام حالات میں 10 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے یا 5 منٹ کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ فوراً اندر سے ایک سپاہی آتا ہے اور انکوائری شروع کر دیتا ہے کہ کون ہو، کیوں ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں کھڑے ہو، اور چلو یہاں سے۔ لیکن اس سپاہی کو، اس فوج کو، ان کے کمانڈرز کو ساری رات سسکتے ہوئے مرتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں عوام نظر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ لوگ 100 کی تعداد میں بھی نکل آتے جوان تو بڑے آرام سے 1 گھنٹے میں راستہ کلیئر کر سکتے تھے، اور اس کی ان کے پاس ٹریننگ بھی ہے اور ان کے پاس اس کا ایکوپمنٹ بھی ہے۔ پھر وہ جواب دیں کہ انہوں نے اپنے، جو کہ ہمارے محافظ بھی ہیں، اپنے عوام کی مدد بر وقت کیوں نہیں کی، اور وہ صبح تو بیلچے لے کے آ گئے فوٹو سیشن کروانے کے لیے، لیکن جب ان کی ضرورت تھی تب وہ کہاں تھے۔ یہ بلیم گیم ہے بہرحال جو وہاں کے تاجر جنہوں نے ایک کمرے کے 3,000 کے بجائے 50,000 مانگے، جنہوں نے ایک انڈا جو ہے ابلا ہوا انڈا اس کے 500 روپے مانگے، جنہوں نے چین گاڑی کو فراہم کرنے کے لیے 1,000 سے 5,000 تک مانگے، اور جنہوں نے مریض کو ابلا ہوا 1 گلاس گرم پانی تک دینے سے انکار کیا، وہ تمام کا تمام ذمہ داری عائد کر رہے ہیں آرمی پر کہ وہ وہاں موجود تھی اور اس نے ہیلپ نہیں کی۔ اور آرمی کا بہرحال آرمی اس وقت تک موو نہیں کرتی، یہ بات درست ہے جب تک اس کو آرڈر نہ کیا جائے، لیکن وہاں کے اس تاجر جس نے پریس کانفرنس کی ہے اس کی یہ بات بھی درست ہے کہ جب سیکیورٹی ایشو کے تحت وہ ایک انڈیویجول کو وہاں کھڑے ہونے سے روکنے کے لیے باہر نکل سکتے ہیں تو وہ اتنی بڑی تعداد میں ان کی دیوار کے باہر رکی ہوئی عوام کو ہٹانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اپنی سیکیورٹی کے پیش نظر ہی آ جاتے اور راستہ کلیئر کرتے۔ کینٹونمنٹ کا علاقہ ہے، کینٹونمنٹ کی روڈز کلیئر رکھنا فوج کا کام ہے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ اور جب یہ معاملہ جائزہ کے لیے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو جسٹس اطہر من اللہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس سانحے کی ذمہ دار این ڈی ایم اے ہے، اور این ڈی ایم اے کے سربراہ بھی ہمارے بڑے بھائیوں میں سے ہی ایک صاحب ہیں۔ ناظرین، کرونا ہو، زلزلہ ہو، سانحہ مری ہو، کسی کا بھی جائزہ لے لیں،
بہرحال این ڈی ایم اے کی ایک ذمہ داری بنتی ہے جس کے خلاف شکایات تو بے شمار ہیں، لیکن اس کی جانب اب تک پرفارمنس کوئی ایسی دلخوش کن سامنے نہیں آئی کہ عوام یا حکومت یہ کہہ سکے کہ یہ ایک ادارہ جو ایسا ہے جس نے عوام کو تحفظ اور ریلیف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو پھر ایک ایسا ادارہ جو عوام کے لیے آنے والی سانحات میں امداد پر اور عوام کے ٹیکسوں پر بھی پل رہا ہے، وہ ساری کی ساری رقم وہ صرف اپنی تنخواہ اور مراد پر خرچ کر رہا ہے، اور اس سے عوام کو اتنا بھی فائدہ نہیں ہے کہ وہ مرتے موت سے بچ سکیں اور زندہ حالت میں اپنے گھروں کو پہنچ جائیں۔ بہت سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا جائزہ خود وہی ادارہ کیسے لے گا جو اس کا ذمہ دار ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ میری سمجھ سے تو یہ بات باہر ہے کہ جو ادارہ ذمہ دار ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنا اجلاس بلا کے اس کا تعین کرے۔ اجلاس گورنمنٹ لیول پہ کسی اور ادارے کا ہونا چاہیے تھا جو اس ادارے کو مینیج کر رہی ہے، جس کے حکم کے تحت یہ ادارہ بنا ہے، وہ یہ جائزہ لے کے اس ادارے نے اپنا کام کیا ہے یا نہیں کیا، اور پھر اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ خود ہی ایک ایسا ادارہ جو خود جس کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے وہ اپنے ہی خلاف کیسے تحقیقات کر لے گا؟ یہ بات تو قرینِ قیاس بھی نہیں ہے اور قرینہ انصاف بھی دکھائی نہیں دیتی۔ بہرحال چیف جسٹس قانون کو زیادہ سمجھتے ہیں، کیا ان کے سامنے حالات و واقعات ہے اور کیا طریقہ کار اختیار ہونا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے ذہن میں تو جو سوالات آئے وہ میں نے کر دیے۔ اب آئندہ تاریخ پر کیا رپورٹ آتی ہے اور کیا چیف جسٹس صاحب اس پر فیصلہ کرتے ہیں، جو بھی صورت حال ہوئی ناظرین اس سے اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے۔ چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز۔ اجازت دیجیے راشد حبیب کو، اللہ حافظ۔